أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی بجا دینا تاکہ جب بھی میں کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو تمہارے فون کی گھنٹی بھی بجے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سامعین محترم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس کا آج ہمارا 7واں سبق ہے۔ اس سبق کے اندر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے ایک خاص کے واقعات کو پڑھنا ہے جسے عام الحزن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ہم 5ویں سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے ساتھ 3 سال تک شیب ابی طالب کی گھاٹی میں قید رہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیب ابی طالب سے نکلنے کے بعد پھر حسب معمول دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا، اور اب مشرکین نے اگرچہ بائیکاٹ ختم کر دیا تھا لیکن وہ بھی حسب معمول مسلمانوں پر دباؤ ڈالنے اور اللہ کی راہ سے روکنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے، اور جہاں تک ابو طالب کا تعلق ہے وہ بھی اپنی کوشش کے مطابق اپنے بھتیجے کی حمایت اور حفاظت میں لگے ہوئے تھے، لیکن اب ان کی عمر 80 سال سے زیادہ ہو چکی تھی۔ کئی سال سے لگاتار سنگین تکالیف اور حوادث نے، اور خصوصاً شیب ابی طالب کی 3 سال کی قید نے انہیں توڑ کر رکھ دیا تھا۔ چنانچہ اس قید سے نکلنے کے چند مہینے گزرے تھے کہ انہیں سخت اور جان لیوا بیماری نے گھیر لیا۔ اس موقع پر مشرکین نے سوچا کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے اس کے بھتیجے پر اگر کوئی زیادتی کی تو بڑی بدنامی ہوگی، اس لیے ابو طالب کے سامنے ہی اس کے بھتیجے سے کوئی معاملہ طے کر لینا چاہیے۔ اس سلسلے میں بعض ایسی رعایتیں بھی دینے کو تیار ہو گئے جس پر اب تک راضی نہ تھے۔ چنانچہ ان کا ایک وفد حضرت ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے بات چیت کی۔ وفد کے ارکان قریش کے معزز ترین افراد تھے، یعنی عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام، امیہ بن خلف، ابو سفیان بن حرب وغیرہ، جن کی کل تعداد تقریباً 25 تھی۔ انہوں نے کہا، اے ابو طالب، ہمارے درمیان آپ کا جو مرتبہ اور مقام ہے اسے آپ بخوبی جانتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے بھتیجے کے درمیان جو معاملہ چل رہا ہے اس سے بھی آپ واقف ہیں، اور آپ جس حالت سے گزر رہے ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ چنانچہ ہمیں اندیشہ ہے کہ یہ آپ کے آخری ایام ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بھتیجے کو بلائیں اور ان کے بارے میں ہم سے کچھ عہد و پیمان لیں، اور ہمارے بارے میں ان سے کچھ عہد و پیمان لیں، یعنی وہ ہم سے دور رہیں اور ہم ان سے دور رہیں۔ وہ ہم کو ہمارے دین پر چھوڑ دیں اور ہم ان کو ان کے دین پر چھوڑ دیں گے۔ اس پر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کہا، بھتیجے، یہ تمہاری قوم کے لوگ تمہارے لیے جمع ہوئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں کچھ عہد و پیمان دے دیں اور تم بھی انہیں کچھ عہد و پیمان دے دو۔ اس کے بعد ابو طالب نے ان کی پیشکش ذکر کی کہ کوئی بھی فریق دوسرے فریق سے تعرض نہیں کرے گا اور ہر ایک اپنے دین پر رہے گا۔ تو جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگ یہ بتائیں کہ اگر میں ایک ایسی بات پیش کروں کہ جس کے اگر آپ قائل ہو جائیں تو عرب و عجم آپ کے غلام بن جائیں۔ تو وہ لوگ کسی قدر توقف میں پڑ گئے اور حیران تھے کہ صرف ایک بات جو اس قدر مفید ہو اسے مسترد کیسے کیا جا سکتا ہے۔ آخر کار ابو جہل نے کہا، اچھا بتاؤ وہ کیا بات ہے؟ ایسی ایک بات تو کیا 10 باتیں بھی پیش کرو، ہم ماننے کو تیار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو
اللہ کو ایک مان لو، اللہ کے علاوہ جن خداؤں کو پوجتے ہو ان سب کی عبادت کو چھوڑ دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس پر انہوں نے ہاتھ پیٹ کر اور تالیاں بجا بجا کر کہا کہ نعوذ باللہ، تم یہ چاہتے ہو کہ سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالو، واقعی تمہارا معاملہ عجیب ہے۔ پھر آپس میں ایک دوسرے سے بولے کہ خدا کی قسم، یہ شخص تمہاری کوئی بات ماننے کو تیار نہیں، لہذا چلو اور اپنے آباء و اجداد کے دین پر ڈٹ جاؤ یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور اس شخص کے درمیان فیصلہ کر دے۔ چنانچہ ابو طالب کا مرض بڑھتا گیا اور بالآخر وہ انتقال کر گئے۔ اب یہاں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر حمایت اور حفاظت کی۔ وہ در حقیقت مکے کے مشرکوں اور احمقوں کے حملے سے اسلامی دعوت کے بچاؤ کے لیے ایک ڈھال تھے، لیکن وہ بذات خود اپنے بزرگ آباء و اجداد کی ملت پر قائم رہے اور دین اسلام کو قبول نہ کیا، اس وجہ سے مکمل کامیابی نہ پا سکے۔ چنانچہ ابو طالب کی وفات کے کچھ عرصے بعد اسی سال ہی حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی گراں قدر نعمت تھیں۔ وہ 1/4 صدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہیں، اور اس دوران جب بھی رنج و غم کا وقت آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تڑپ اٹھتیں۔ سنگین اور مشکل ترین حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت پہنچاتی، تبلیغ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتیں، اور اس تلخ ترین وقت کی سختیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہتیں، اور اپنی جان و مال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی اور غم گساری کرتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس وقت لوگوں نے میری نبوت کا انکار کیا وہ مجھ پر ایمان لائیں، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا، اور اللہ نے مجھے ان سے ہی اولاد دی، دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہ دی۔ چنانچہ چچا اور زوجہ کی وفات کے دونوں المناک حادثے صرف چند دنوں کے اندر ہی پیش آئے، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں غم اور الم کے احساسات مجزن ہو گئے، اور اس کے بعد قوم کی طرف سے بھی مصائب کا طوفان شروع ہو گیا۔ ابو طالب اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد کفار مکہ کے حوصلے اور بھی بڑھ گئے، پہلے کی نسبت اور زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے لگے۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا۔ ادھر ابو طالب کی وفات کے بعد ابو لہب بنو ہاشم کا سردار بنا۔ اس نے شروع ہی سے اعلان کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے افعال اور اعمال کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ اس اعلان کا مطلب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی برادری سے خارج کر دیا ہے، چنانچہ معاذ اللہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے تو قبیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت نہیں کرے گا۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے تنگ آ کر طائف تشریف لے جانے کا ارادہ فرما لیا تاکہ بنو ثقیف کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ٹھیک، ورنہ انہیں اس بات پر قائل کریں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں پناہ دے دیں۔ مکہ سے طائف کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل طے کیا۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کر چند دن آرام فرمایا، پھر ثقیف کے ایک ایک سردار سے ملاقات شروع کی اور پیغام حق سنایا، مگر وہ اہل مکہ سے بھی زیادہ سنگ دل ثابت ہوئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نہ مانی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت لہجے میں کہہ دیا کہ یہاں سے چلے جائیں، اور وہاں سے کچھ آوارہ لڑکوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے ہاتھوں میں پتھر اٹھا لیے اور وہ پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے لگے۔ یہ ظالم اور وحشی لوگ عالم انسانیت کی سب سے بڑی شخصیت سے بد زبانی بھی کرتے اور پتھر بھی برساتے تھے۔ ان پتھروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کر لہو لہان ہو گئے،
اتنا خون نکلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے پاؤں کے ساتھ چپک گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غم اور پریشانی کی حالت میں چلتے ہوئے اور ان اوباش آوارہ لڑکوں سے بچتے ہوئے طائف سے کچھ دور ایک باغ میں پہنچے اور باغ کی ایک دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے اور وہاں بیٹھ کر ایک دعا مانگی جو دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے۔ اس دعا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرن المنازل کے قریب پہنچے تو آسمان پر ایک بادل چھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھا کر دیکھا تو جبرائیل امین علیہ السلام نظر آئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کی قوم نے جو جواب آپ کو دیا ہے اللہ نے اسے سن لیا ہے۔ اب یہ پہاڑوں کا منتظم فرشتہ اللہ نے بھیجا ہے، آپ جو حکم دینا چاہیں اسے دے سکتے ہیں۔ پھر پہاڑوں کے فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ حکم دیں تو دونوں طرف کے پہاڑوں کو ان لوگوں پر الٹ دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں پر بھی عذاب نہ آنے کی دعا کی، بلکہ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، میں ایسی دعا ہرگز نہیں کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشت اور نسل سے ایسے لوگ پیدا کریں گے جو صرف ایک خدا کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ طائف سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند روز نخلا کے مقام پر قیام فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے کہ کس طرح وہ مکہ میں جائیں، اور اب تو طائف کا حال بھی کفار تک پہنچ گیا ہوگا۔ اب کفار پہلے سے کہیں بڑھ کر ستائیں گے۔ پھر چند روز بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی طرف روانہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشادگی کی امید محسوس ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ قریش کی طرف سے شر کا اندیشہ بھی تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط فرمائی، مکے کے پاس پہنچ کر غار ہرا میں ٹھہر گئے۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ذریعے مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا۔ مطعم کا دادا نوفل بن عبد مناف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہاشم بن عبد مناف کا بھائی تھا، اور عبد مناف قریش کے قبیلوں میں سب سے زیادہ معزز شاخ تھی۔ چنانچہ مطعم بن عدی نے حامی بھر لی اور اس نے اور اس کے بیٹوں نے ہتھیار سجا لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے کا پیغام بھیجا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے۔ مطعم نے قریش میں یہ اعلان بھی کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پناہ دے چکا ہے، چنانچہ قریش نے بھی اس کی پناہ کو تسلیم کر لیا اور کوئی شرارت نہ کی۔ یہ نبوت کا 10واں سال تھا۔ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پے در پہ لگاتار بڑی بڑی مشکلات آئیں، اس وجہ سے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جانے لگا۔ آج کا سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔